بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کتاب الجنائز تک ہم پہنچے ہیں اور حدیث نمبر 1237 پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتے نازل ہوا، اور اس نے مجھے خبر دی یا بشارت دی کہ جو شخص میری امت میں سے اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے بالکل شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں نے پوچھا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو۔ تو میں پچھلے پروگرام میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہاں کسی گناہ کی اہمیت کو کم کرنا مقصود نہیں ہے، اس کی قباحت کو کم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ جو کفر و شرک نہیں کرتا مسلمان ہے، پھر اگر اس سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو کم از کم اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں آپ کو یہ تفصیل بتا رہا تھا کہ کبیرہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا ثبوت قرآن پاک کی واضح آیت سے ہو، اسے کہتے ہیں ہم یہ حرام قطعی ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، یہ اور اسی طرح مطلب نماز چھوڑ دینا، اس پر عذاب کی وعیدیں ہیں۔ تو یہ حرام قطعی ہوتے ہیں جو قرآن سے واضح طور پر ثابت ہو۔ یتیموں کا مال کھا جانا، 4 عورتوں سے زیادہ سے بیک وقت نکاح کرنا، اپنی سگی بہن سے نکاح کر لینا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی اس کا ارتکاب، تو یہ حرام قطعی ہے۔ تو قرآن پاک کا بیان کردہ ایسا کوئی گناہ جو کسی واضح آیت سے ثابت ہو وہ حرام قطعی ہے، اسے اگر کوئی حلال سمجھ کر کرے، یعنی یہ کہے کہ میرے لیے جائز ہے کرنا، کوئی حرام نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب جیسے سرکار نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو، مراد یہ ہے کہ زنا اگر خدا نخواستہ اس سے چوری سرزد ہوئی ہو، حلال سمجھ کے نہ کیا ہو، حرام سمجھ کے کیا، یا کوئی بھی نیت نہیں تھی لیکن ذہن میں تو تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو وہ کافر ہو کے نہیں مرے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی طریقے سے ذریعے سے ثابت ہو جائے، ایک شخص ہے جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، آپ منع کرتے ہیں تو کہتا ہے میرے لیے حلال ہے، معاذ اللہ میرے لیے جائز ہے، تو یہ جو ہے یہ بہت برا ہے کہ وہ ایک تو حرام گناہ حرام قطعی تھا، اور اس کے اوپر اس طرح کہنا کہ یہ حلال، تو اس نے گویا کہ اس آیت کریمہ کا یا ان آیات کریمہ کا انکار کر دیا جن میں اس گناہ کو حرام کہا گیا، تو گویا کہ آیت کے انکار کی وجہ سے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر ضائع کی اس نے کفر کیا، ایک روایت میں فرمایا جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ تو یہ احناف ہمارے یہی کہتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی ہے کہ یہاں 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو یہاں کفر سے مراد ناشکری، کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی بہت بڑی ناشکری کی ہے اللہ تعالیٰ کی، حقیقتاً کفر ثابت نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جمعے کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت بھی ہے کہ اس کو اس کی حقیقت پر اور ظاہر پر محمول کر لیا جائے، وہ یوں کہ اگر کسی نے نماز کو حلال سمجھ کر چھوڑا، یعنی یہ معاذ اللہ کہا مجھ پہ نماز کوئی فرض نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا، میں جمعہ نہیں پڑھتا، مجھ پہ فرض نہیں، اگر کوئی اس طریقے سے کہہ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے حرام قطعی کو، کہ نماز قضا کرنا حرام قطعی تھا، جمعے کا چھوڑنا حرام قطعی تھا، اس کو حلال سمجھ کے کیا، تو یہ سرکار فرما رہے ہیں جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی، یعنی حلال اور جائز سمجھ کر کے میرے لیے نماز قضا کرنا جائز ہے چھوڑ دی، اس نے کفر کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ احناف کے نزدیک کفر و شرک کے علاوہ اگر کسی مسلمان سے کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے، بشرطے کہ اس نے حلال سمجھ کر نہ کیا ہو، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے سمجھا رہا تھا کہ گناہ کبیرہ 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک جو قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہو وہ حرام قطعی ہیں، اور بعض ایسے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کا ثبوت صرف حدیث سے ہوتا ہے، قرآن کے اندر بعض اوقات اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس کو اگر کوئی حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ گمراہ ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر حدیث سے کوئی حرمت ثابت ہو اور قرآن میں بھی کسی چیز کی حرمت، اسی کی حرمت قرآن میں بھی بیان ہو جائے، جیسے نماز قضا کرنا، تو پھر تو وہ حدیث کے اندر، حدیث سے اصل میں ثابت نہیں، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث تو تائید کے لیے ہے اس کی، اس کو اگر پھر وہ اس کا حلال سمجھ کے کرے گا تو وہی بات بن جائے گی کہ اس نے قرآن کے حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کیا، گویا کہ اس آیت قرآنی کا انکار کیا جس سے حرمت ثابت ہو رہی تھی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگلے باب کی طرف، اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث ہے 1238
اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پچھلی حدیث میں بھی شرک کا ذکر ہے، یہاں بھی ہے۔ تو ویسے تو میں بہت سے پروگرامز میں شرک پہ بہت کلام کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں ان احادیث کی مناسبت سے عرض کر دیتا ہوں کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اگر ذات کے ساتھ آپ شریک ٹھہرائیں تو یہ شرک فی الذات ثابت ہوگا، صفات کے ساتھ شریک ٹھہرائیں تو شرک فی الصفات ہوگا۔ ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھا جاتا ہے، کسی غیر اللہ کو معبود سمجھ لیں تو یہ شرک فی الذات ہو جائے گا۔ ایسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ جس کی ابتدا ہوتی ہے لازم بات ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا پھر ابتدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی معاذ اللہ کسی اور کو، اور جو اس طرح ہو کہ ہمیشہ سے ہو، اسے قدیم کہتے ہیں، یعنی جس پر کبھی بھی عدم طاری نہ ہوا، نہ ہونا کبھی طاری نہ ہو، ہمیشہ سے موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے، باقی کسی کی بھی یہ شان نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ایک وقت تھا کہ صرف اللہ کی ذات اور صفات ہیں اور کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں اللہ نے سب چیزوں کو، تو یہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، تو لہٰذا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے اس کو قدیم کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اب کوئی غیر اللہ کو قدیم مان لے تو یہ بھی شرک فی الذات۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تسلیم کر لینا، بیوی تسلیم کر لینا، معاذ اللہ، یہ سب شرک فی الذات میں آتے ہیں۔ لیکن یہ جو بعض اوقات اس طرح زیادہ مبالغہ ہو جاتا ہے کہ یہ شرک فی المحبت بھی ہے، شرک فی التعظیم بھی ہے، اور اس میں پھر اس کو یوں سمجھانا کہ جتنی تعظیم اللہ کی کرنی چاہیے اگر کوئی مخلوق کی کرے گا تو یہ شرک فی التعظیم ہو جائے گی۔ تو حقیقتاً اس کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانا، اس کو عبادت کے لائق سمجھ کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کو معبود سمجھ کے سر جھکاتے ہیں تو اس میں ایک تعظیم کا پہلو ہے۔ اگر اسی طرح کی تعظیم کسی مخلوق کے لیے کر لی جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ بھئی یہ سامنے والا شخص جو ہے وہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، تو حقیقتاً یہ شرک فی التعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہی شرک فی العبادت آپ کہہ لیں، یا شرک فی الذات کے اندر ہی آئے گا، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اگر مخلوق کی کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ شرک فی التعظیم کا اپنا کوئی تصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ نہ کرو، کیونکہ یعنی ان کی زیادہ تعظیم نہ کرو کیونکہ پھر شرک فی التعظیم ہو جائے گا، اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا، یہ اللہ کی تعظیم اور نبی کی تعظیم آپ برابر کر دیں گے تو یہ شرک فی التعظیم ثابت ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی تعظیم کی مقدار کیا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ تعظیم، توہین، تحقیر، محبت، پیار، عشق، ان کو آپ کو فیتوں سے نہیں ناپ سکتے، ان کو وزن سے نہیں تول سکتے، ان کی کوئی رنگت نہیں ہوتی، ان کی کوئی خوشبو وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو ظاہری اعمال سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا ظاہری اعمال کے اندر یہی کہ جو عمل اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی مخلوق کو لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس عمل کو خاص رکھیں، جیسے سجدہ عبادت وہ مخلوق کے لیے کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ باقی یہ کہ اللہ کی تعظیم، رسول کی تعظیم، اگر مثال کے طور پہ آپ ادب اور احترام کا مظاہرہ کر رہے ہیں نبی کریم کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجا لا رہے ہیں، اس میں کوئی شرک فی تعظیم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کیسے آپ پیمانہ قائم کریں گے کہ جی، یا مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کبھی اللہ کی تعظیم کرتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل میرے دل میں اللہ کی تعظیم ہے۔ اچھا رسول کی تعظیم بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا جی رسول کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ تو کتنی تعظیم کرتے ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں دونوں کی تعظیم کو برابر سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تھوڑا سا غیر مناسب ہو سکتا ہے، اس کو بھی ایک دم شرک کا آپ حکم نہیں دے سکتے کہ اللہ کی تعظیم یقیناً نبی کی تعظیم سے زیادہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کی تعظیم رسول کی تعظیم ہے، رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، کیونکہ نبی کریم کی تعظیم بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابل تعظیم بنایا ہے، اور جو کسی کو قابل تعظیم بنائے
اگر آپ اس کی تعظیم کریں گے تو گویا کہ بنانے والے کی تعظیم کر رہے ہیں اس اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ کی تعظیم بھی کرتا ہوں رسول کی تعظیم، تو فوراً ہم یہ کہہ دیں کہ معاذ اللہ شرک فی التعظیم ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح شرک فی المحبت، اس کا کوئی میں کہتا ہوں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے، کون اس کی مقدار بتا سکتا ہے؟ پہلے اس مقدار کا تعین کر لیں، پھر دیکھیں کہ اتنی مقدار سرکار کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو محبت، نفرت، ان کو آپ ناپ نہیں سکتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ اصل چیز آئے گی ظاہری اعمال۔ ظاہری اعمال جو آپ کے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں ان کو تولا جائے گا، جو آپ عمل کر رہے ہیں ان کو پرکھا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ جو عمل، جو الفاظ اللہ کے لیے خاص ہیں، اگر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جائے تو غلط ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے لفظ عالم الغیب ہے، اگر اس کا آپ لفظی ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوگا غیب کا جاننے والا۔ لیکن جب ہم لفظ عالم الغیب استعمال کرتے ہیں تو خود ہی ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جب اصطلاحی طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو، یعنی اسے کسی نے دیا نہ ہو، اور وہ اللہ کی ہی شان ہے کہ اللہ کو اس علم کسی نے نہیں دیا، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدلائل کثیرہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے علم غیب ہے۔ لہٰذا علماء نے واضح لکھا کہ لفظ عالم الغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یہ اللہ کی ہی شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، کیونکہ لفظ عالم الغیب اصطلاحی طور پہ اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے پاس علم غیب ذاتی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے علم غیب ذاتی کا ایک ذرہ بھی مان لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر و شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا یہ علم ذاتی ہے، باقی سب کا عطائی ہے۔ تو یہ مطلب اس میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کلام کر چکا ہوں۔ تو شرک فی الذات یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہیں۔ اللہ کی صفات مثال کے طور پہ حی، حیات، زندہ ہونا، قیام، ہمیشہ قائم رہنا، ہمیشہ سے قائم رہنا، ہمیشہ تک قائم رہنا، یہ قیام اللہ کی صفت ہے۔ تو حیات، قیام، قدرت، کلام، دیکھنا، سننا، علم، ارادہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ سب کے سب جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات قدیم ہیں۔ اور یہ چاروں، یہ جتنی بھی صفات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، یہ 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ نمبر 1 جو ہمیشہ سے ہوتا ہے اس کو قدیم کہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ نمبر 3 غیر فانی ہیں، ان پہ کبھی بھی فنا واقع نہیں ہوں گی۔ اور نمبر 4 یہ ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ تو پس اگر یہ صفات کسی بھی مخلوق میں ان 4 خوبیوں کے ساتھ مان لی جائیں، یعنی میں سے کسی ایک خوبی کے ساتھ مان لی جائے تو یہ شرک فی الصفات لازم آئے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی غیر اللہ کے لیے کہہ دیا جائے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، تو آپ نے غیر اللہ کو قدیم مانا، یعنی اس کے لیے حیات ہمیشہ سے زندہ ہے، تو حیات آپ نے وہ مان لی، یعنی اس خوبی کے ساتھ متصف مان لی جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تو یہ شرک فی الصفات میں آئے گا۔ اسی طرح اس کی جتنی صفات ہیں یہ ذاتی ہیں، کوئی کہے معاذ اللہ لا محدود ہے، ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے محاورتاً کہتے ہیں کہ بھئی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو لا محدود ہے، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کا ذکر کریں گے تو لازم یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا علم لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ آپ کا علم متناہی ہے، اللہ تعالیٰ کا غیر متناہی ہے۔ تو لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم مخلوق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا موازنہ کروا رہے ہوں، تو پھر ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ یار سرکار کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ محاورتاً جملہ کہنا ہوتا ہے، یعنی اس وقت لا متناہی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ مجازاً کہہ رہے ہیں، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی شان ہے اس کی کہ ثابت ہو سکتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو درختوں کا لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا، حالانکہ وہ متناہی ہوتے ہیں، تو یہ محاورتاً کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مخلوق کی کسی بھی صفت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے یہ قدیم ہے، یا یہ ذاتی ہے، یا یہ لا محدود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی لا محدود، محاورتاً نہ کہہ رہا ہو، حقیقتاً کہہ رہا ہو، اور اس پہ کبھی فنا واقع نہیں ہوگی، یوں مان لے، تو یہ شرک فی الصفات ثابت ہوگا۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ ہمیں چاہیے کہ شرک فی الذات پر خاص توجہ رکھیں، شرک فی الصفات پہ توجہ رکھیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے ساری زندگی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم جنت میں جائیں گے۔ باقی اور بہت سارے اس پہ کلام ہو سکتا ہے، لیکن ابھی چونکہ یہ میرا موضوع نہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلے باب امام بخاری نے قائم کیا، باب الامر باتباع الجنائز یا باتباع الجنائز، جنائز کے ساتھ، جنازوں کے ساتھ جانے کے حکم کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1239 اور راوی ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ جو حکم دیا وہ یہ تھی کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے، مریض کی عیادت کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، قسم پوری کرنے، سلام کا جواب دینے اور چھینک لینے والے کو دعا دینے کا حکم دیا، اور ہم کو چاندی کے برتن استعمال کرنے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم، دیباج، قصی اور استبرق پہننے سے منع فرمایا۔ قصی اور استبرق یہ سب ریشم کی اقسام میں تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ تو 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے سرکار نے منع فرمایا۔ تھوڑا سا اس پہ کلام کر لیتے ہیں۔ جو ہمارا الہادی پروگرام دیکھتے ہیں، یہ حدیث میں نے وہاں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے سرکار کی اطاعت کے موضوع کے تحت، لیکن چونکہ اب یہ بخاری میں بھی آئی ہے تو حصول برکت کے لیے تھوڑا سا کلام اس پر ہم کر لیتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو حکم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انکار کی گنجائش نہ ہو، یعنی اگر اس کے خلاف کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، سرکار کی ناراضگی کا اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اور ایک حکم حقیقتاً حکم نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مشورہ، اگرچہ وہ لفظ یعنی صیغہ امر کے ساتھ ہی سرکار ذکر فرمائیں گے، لیکن اگر کوئی نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ جیسے بعض اوقات ہمارے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا دیکھو یہ کرو، یہ تم پر لازم ہے، اور یا ہمیں گمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کرو، اور ہمیں گمان ہوتا ہے نہیں کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ماں باپ کا حکم کہلائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے بچہ باہر نکلتا ہے، عموماً ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ذرا جلدی آ جانا، تو یہ کوئی حکم نہیں ہوتا۔ آپ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت لیٹ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے، پریشان ہونے کا الگ بات ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوں گے، تو یہ حکم نہیں ہے، یہ مشورہ کہلائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن جو حدیثوں میں احکام ہیں، ان کو یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کیا یہاں پر شدت اور سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ہمارے لیے مجال انکار نہیں، یا بے عملی ہم نہیں کر سکتے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور یا پھر صرف مشورہ ہے۔ یہ علماء کا کام ہوتا ہوئے پہچان سکتے ہیں، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام اسی تناظر میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ